الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ادھر جب CAB بل پاس کیا گیا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں اور پھر راجیہ سبھا میں، تو ہندوستان کی تمام عوام نے دیکھا کہ لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں مخالفتوں کا طوفان اٹھا اور کس چالاکی کے ساتھ اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو واقعہ یہ ہے کہ ظالمانہ بل ہے، ایک ایسا بل ہے جو اس ملک کے اندر تفریق کے بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس ملک کو فرقہ واریت کی جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک ایسا بل ہے جس کے بعد NRC کا بل بھی آئے گا، اور یہ سارے بل اس لیے پاس کیے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کے امن کو غارت کر دیا جائے، سلامتی اور شانتی برقرار نہ رہنے دی جائے، یہ ملک ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے درمیان تقسیم ہو جائے۔ جو کام انگریز کرتے رہے اس ملک میں باقی رہنے کے لیے اور اس ملک کی آبادی کو لڑانے کے لیے، وہی کام افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کے ذمہ دار بنے، جو پہلے تھے اور جو اب ہے۔ ان کے درمیان چہرے مہروں کا فرق ہو سکتا ہے، لباس کا فرق ہو سکتا ہے، رہن سہن کا فرق ہو سکتا ہے، تنظیم کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن پالیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہمیشہ سے اختیار کی گئی۔ 1947 سے پہلے بھی یہی پالیسی تھی اور اس کے بعد بھی اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پورا ہندوستان جل رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوانوں نے اور جامعہ ملیہ کے نوجوانوں نے اور دیوبند کے بھی کچھ نوجوانوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، وہ ان کا جمہوری حق ہے، دستوری حق ہے، اور انہوں نے پوری ملت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ آفرین، صد مبارکباد ان نوجوانوں کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج کی ملک کی صورتحال میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور جامعہ ملیہ سے ایک نئی قیادت اٹھ کر سامنے آئے گی۔ جس طرح ہم نے اس ملک کی آزادی سے پہلے مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی قیادت میں اس قافلے کو دیکھا تھا، جس قافلے نے انگریزوں کو تھکا دیا تھا، اور جس قافلے کی محنتوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا محمد علی جوہر ہوں، ضرورت ہے کہ پھر اس ملک کو محمد علی جوہر ملے، ضرورت ہے کہ پھر کوئی ابوالکلام آزاد ہو، ضرورت ہے کہ پھر کوئی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کا کردار ادا کرے، ضرورت ہے کہ محمود الحسن کا شاگرد حسین احمد پھر اٹھے، ضرورت ہے کہ نئی قیادت کی۔ روایتی قیادت ناکام ہو چکی ہے، وہ تھکی ہاری ہے، بیمار ہو چکی ہے۔ محض بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا، محض ریلیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نئی قیادت ابھر کر سامنے آئے، جس میں دیوبند کے بھی صحیح معنی میں مولانا قاسم نانوتوی کے نمائندے ہوں، اور شیخ الہند کی ہند کے وارث ہوں، ندوے سے بھی مونگیری کے نمائندے کھڑے ہوں، اور شبلی کی صدا لگانے والے کھڑے ہوں۔ وہ شبلی کی جو بلقان کے حالات پر رویا اور جس نے اپنے اشعار سے اس ملک کو گرما دیا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ افراد تیار ہوں جو ایک سنجیدہ، مسلسل، پہم عمل کے ذریعے سے ایک ایسی قیادت کو وجود میں لائیں جو اس ملک کے دستور کے مطابق ہو، جو جمہوری تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن وہ عزم مصمم رکھنے والی اور پہم عمل رکھنے والی قیادت ہو، جس کے سامنے راستہ واضح ہو۔ میں اس موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کے نوجوانوں کو اور دیوبند و ندوے کے بھی نوجوانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے بہت ہی طویل غور و فکر جیل کی کوٹری میں کیا، اور میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو قرآن پاک سے وابستہ کر دیا جائے، قرآن کو پھیلا دیا جائے، قرآن کی پر تدبر کو عام کیا جائے، اور امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ آج میں یہ کہوں گا
ان نوجوانوں سے جنہوں نے فرض کفایہ ادا کیا ہے، جنہوں نے حمیت کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے غیرت اسلامی کا اظہار کیا ہے، اب ان سے کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی آگ ہو جو بجھ جائے، ایک ایسی آگ ہونی چاہیے جو مسلسل جلتی رہے، گرمی دیتی رہے، حرارت دیتی رہے۔ میں کہوں گا ڈاکٹر طارق ایوبی سے اور اپنے دیگر احباب سے اور ساتھیوں سے، مولانا لقمان ندوی سے کہوں گا، مولانا مجیب الرحمان ندوی سے کہوں گا کہ وہ اس موقع پر جائیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کے نوجوانوں سے ملاقاتیں کریں اور یہ کہیں کہ اب آپ اپنے اندر سے ایک ایسی قیادت کو وجود میں لائیے جو اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہو، تمدنی مسائل ہو، سیاسی مسائل ہو، معاشرتی مسائل ہو، ان میں ایک اہم رول پلے کیجیے، بڑا کردار ادا کیجیے۔ ملک اس کا محتاج ہے۔ اب ملک روایتی اور رسمی قسم کی قیادت کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے دل پک چکے ہیں، کلیجے پھک چکے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں ایک دانشمندانہ، ایک حکیمانہ اور ایک عزیمت پر عمل کرنے والی قیادت چاہیے۔ اس ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ جو بھی نوجوان احباب ہیں، خاص طور پر میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ مت سوچیں کہ بس جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تب وہ قیادت سنبھالیں گے۔ جوانی کے عالم میں ان کو چاہیے کہ ملک کو ایک رخ دیں اور ملک میں بیداری پیدا کریں اور پورے ملک میں ایک ایسا اتحاد قائم کریں کہ جس کے نتیجے میں جتنے بھی حلقے ہیں وہ سارے حلقے ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور اس کے بعد قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک کی رہنمائی میں، اللہ کی کتاب کے اندر سے حل تلاش کرتے ہوئے قیادت کا عمل کیا جائے اور ہر قدم مضبوطی سے اٹھایا جائے، نہ کلیجے منہ کو آئیں، نہ آنکھیں پتھرائیں۔ یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے، کوئی بھی طاقت انہیں شکست دے نہیں سکتی، لیکن ضروری ہے کہ ان کا رابطہ اللہ سے ہو، رسول اللہ سے ہو، کتاب اللہ سے ہو۔ اگر وہ اس رابطے کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں گے اور پھر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو پھر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جو جماعت ہوگی اسی کو کامیابی ملے گی۔ اور انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ ہم پیغمبروں کی مدد کرتے رہے اور جو اہل ایمان ہیں ان کی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی، اس کے نظام کی، اس کی شریعت کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ ایک مختصر سے اس وقت میں یہ پیغام دے رہا ہوں اور ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو صد آفری کہتا ہوں جنہوں نے اپنی حمیت ایمانی کا اظہار کیا، اور پوری ملت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کو قوت پہنچاتی رہے اور سب مل کر ایک ایسی قیادت کو وجود میں لائیں جس کی آج اس ملک کو ضرورت ہے۔